اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ یہ بھی قرآن مجید کی بڑی زبردست صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس میں کچھ منفرد قسم کے مضامین بیان ہوئے ہیں جن کی پورے قرآن مجید میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کا آغاز بھی قسموں سے ہوا ہے، لیکن قسموں کے اعتبار سے یہ مشکل مقامات میں سے ایک ہے۔ فرمایا والفجر، فجر کی قسم، اور اس میں اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ 10 ذی الحج کی جو فجر ہے اس کی قسم کھائی گئی، اس لیے کہ حج کے اندر وہ فجر بڑی کروشل ہے کہ جو مزدلفہ میں ادا کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد قربانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور یہ 10 راتیں بھی وہ اس فجر سے پہلے کی جو 10 راتیں ہیں، یعنی ذو الحج کی پہلی 10 راتیں، ظاہر ہے جو 10 کی فجر ہے اس سے پہلے وہ رات جو جس کے اینڈ پر وہ فجر آ رہی ہے وہ بھی شامل ہے، تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد ہے والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم۔ یہ عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ یہ رمضان کے مہینے کی آخری عشرے کی راتیں ہیں، ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان میں عقل مندوں کے لیے کوئی قسم یعنی دلیل ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کروشل مومنٹس ہیں ان کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب بھی قسم کھاتا ہے، ہم میں سے بھی کوئی شخص جب قسم کھاتا ہے اہتمام کے ساتھ، ایک ہے اس کی منہ پر چڑھا ہوا ہے ایمان نال قسم خدا دی قسم، وہ نہیں، لیکن جب بھی ہم میں سے کوئی شخص اہتمام کے ساتھ قسم کھاتا ہے تو ہی مینز اٹ، جو بات وہ اس کے بعد کہتا ہے وہ کوئی جوک نہیں ہوتا، وہ واقعتاً اس کا وہی مطلب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو گواہ بناتا ہے، اور فرمایا کہ ان میں عقل مندوں کے لیے کوئی قسم، یہاں دلیل کے معنوں میں ہے کہ کیا ان میں عقل مندوں کے لیے کوئی قسم یعنی دلیل ہے۔ اس کے بعد فرمایا الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ جو 6 قومیں قرآن مجید میں بار بار بیان ہوئی ہیں، ان میں دوسرے نمبر پر قوم عاد ہے، پہلے نمبر پر نوح علیہ السلام، پھر زمانی اعتبار سے ان کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد، اور پھر ان کے بعد قوم سمود جن کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے، پھر لوط علیہ السلام، پھر قوم شعیب یعنی اہل مدین، اور پھر اس کے بعد فرعون یعنی موسیٰ علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے آل فرعون ہیں۔ تو الم تری کیف فعل ربک بعاد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا، دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بالکل وہی اسلوب ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی وہ بالکل قریب کے زمانے کی بات تھی، جیسے میں نے پچھلے دفعہ عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی سال ہوئی ہے جب وہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ اسی روز جس دن ہاتھیوں کا وہ لشکر ابرہہ نے جو بھیجا تھا وہ تباہ ہوا، اسی روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ لیکن یہاں اسی اسلوب سے کہ کیا تم نے
کبھی دیکھا نہیں، کبھی غور نہیں کیا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارم ذات العماد، جو ارم کہلاتے تھے دراز قد والے، وہ وہاں پر جیسے مصر میں فرائنہ آباد تھے، یعنی ایک خاندان تھا فرعونوں کا، پھر اس کے بعد دوسرا خاندان آیا، پھر کوئی خاندان، تو وہاں ایک خاندان آباد تھا جو ارم کہلاتے تھے۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ فن تعمیر کے بڑے ماہر تھے، اور یہ اپنی عمارتوں بڑے بڑے ستونوں پر وہ کھڑی کرتے تھے۔ یہی جو بڑے ستونوں والا پیٹرن ہے، یہ امریکہ کی جتنی بھی سرکاری بلڈنگز ہیں، آپ کو تو ذہن میں ہوگا، وہ بڑے بڑے ستونوں پر کھڑی ہیں اور بڑی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جایا جاتا ہے، یعنی وہ جو میجسٹک لک ہے ان بلڈنگز کی، وہ ان ستونوں کے ساتھ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بھی بڑے بڑے ستونوں والی عمارتیں بناتے تھے، اور جو کھدائی ہونے کے بعد جب یہ اس کے آثار ملے ہیں تو وہاں وہ یہ بڑے بڑے ستونوں والی عمارتیں جو ہیں وہ بھی پائی گئی۔ ارم ذات العماد، ارم ذات العماد یعنی عماد والے، بڑے بڑے ستونوں والے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ دراز قد والے تھے، یعنی ایک بڑی دراز قد، لمبے قد والے لوگ تھے۔ تو یہ بھی کیا تھا، یہ ایک ایکسیپشن تھی دنیا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اس جیسی کوئی قوم پیدا نہیں کی تھی، یعنی ظاہری جو جسامت کے اعتبار سے وہ بہت بڑے تھے۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اور ملکوں میں اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق ان جیسی پیدا نہیں کی گئی۔ اس کے بعد وثمود الذین جابوا الصخرہ، اب یہ جو الم ترى کیف فعل کے ساتھ بریکٹڈ ہے، پہلے قوم عاد، نمبر 2 پر قوم سمود، وثمود الذین جابوا الصخرہ بالواد، اور قوم سمود کے ساتھ جو وادیوں میں چٹانوں کو تراشا کرتے تھے، یعنی ان کے جو آثار ملے ہیں، انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر اندر بڑے کشادہ محل بنائے تھے اپنے خیال کے مطابق سیف۔ یعنی قوم نوح پر جو طوفان آیا تو وہ بارش اور سیلاب کا طوفان تھا، اس کے بعد پھر قوم عاد پر جو عذاب آیا وہ آندھی کا عذاب تھا، یعنی 8 دن رات تک تیز آندھی چلتی رہی۔ یعنی ہمارے عام طور پر جو آندھی آتی ہے وہ 20-25 منٹ ہوتی ہے، اور اس کی رفتار جو ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اس آندھی کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر بے شمار درخت گرے پڑے ہوتے ہیں اس آندھی سے بھی، جو صرف 20-25 منٹ چلی، اور اس کی رفتار بھی اتنی زیادہ نہیں۔ اگر اس رفتار کو آپ ڈبل کر لیں، 3 گنا کر لیں، اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی اختیار بے شمار ہی ہے نا کہ وہ کتنے گنا رفتار کے ساتھ آندھی بھیج سکتا ہے۔ اور وہ یہ ثابت کر دیا، بیان کر دیا کہ سورت جو 29ویں پارے کی دوسری سورت، تیسری سورت ہے، اس کے اندر کہ وہ 8 دن راتیں چلتی رہی وہاں پر وہ بات، تو کیا حال ہونا تھا ان کا۔ اچھا، اب اس سب کا سد باب کیا قوم سمود نے کہ انہیں اونچے پہاڑوں کو کارو کر کے ان کے اندر گھر بنائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بجلی کے آنے سے پہلے چراغ ہوتے تھے تو چراغ جو ہے وہ رکھے جاتے تھے بلڈنگز کے اندر، ایک کونیکل شکل کی، اوپر سے ٹیپرنگ، نیچے سے براڈ بیس والے، جس کو یہ مشکات کہتے تھے عربی زبان میں۔ اچھا، اب اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ اگر ادھر سے ہوا آئے تب بھی اس میں سے، چونکہ پیچھے اس کو آؤٹ لیٹ نہیں ہے، لہذا اس کے ہوا اندر نہیں جا سکتی، اور جو ادھر سے آئے گی وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ دیوار کی اوٹ ہوگی، اس کے اندر جو ہے وہ چراغ پڑا ہوا ہے، اس پر نہیں پہنچے گی، ادھر سے آئی وہ بھی نہیں، اور پیچھے سے ویسے ہی وہ بند ہے۔ تو انہوں نے غاروں کے اندر، یعنی پہاڑوں کو کاٹ کر وہ گھر بنائے کہ جن کو آندھی جو ہے وہ تباہ نہ کر سکے۔ یعنی ایک پہاڑ ہے، اس کو ہلانا آسان تو نہیں ہے، درخت کو تو توڑنا گرانا بڑا آسان ہے، لیکن ایک پہاڑ کو ہلانا آسان نہیں ہے۔ تو گویا ہوا اس کے اندر جائے گی نہیں، اور اونچا ہوگا تو چھوٹا موٹا سیلاب، بارش جو ہے وہ بھی نہیں کرے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو زلزلے سے ہلاک کر دی۔
اب کیا کریں گے؟ قرآن مجید میں وہ الفاظ ہے اس کے لیے، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے رہ گئے. اللہ تعالیٰ کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ. اب میخوں والے فرعون کا دو مفہوم لیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی فوج بہت بڑی تھی، اور جو صرف میخیں تھیں ان کے خیموں کی، ان کو اٹھانے کے لیے بھی ایک اچھا خاصا جو ہے وہ جتھا چاہیے ہوتا تھا، جو صرف ان کی میخیں وہ اٹھا کے چلتا تھا. جہاں بھی وہ پڑاؤ ڈالیں گے تو وہ خیمے لگیں گے، تو وہ صرف اس کی میخوں کا اتنا زیادہ جو تھا لوڈ تھا کہ اس کے لیے باقاعدہ انتظام جو ہے وہ کیا جاتا تھا. دوسرا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ فرعون بڑا ظالم حکمران تھا، اور یہ اپنے مخالفوں کے جسموں میں، زندہ جسموں میں کیل گاڑ دیا کرتا تھا. اس لحاظ سے اس کو میخوں والا، کیلوں والا کہا جاتا تھا. واللہ والا دونوں ہی حقائق ہیں. الذین طغوا فی البلاد، یعنی یہ سب کے سب قوم عاد، قوم سمود، پھر قوم فرعون، آل فرعون، یہ سب کیا تھے؟ انہوں نے زمین پر فساد مچایا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. ان ربک لبالمرصاد، بلا شبہ تیرا رب تو گھات لگائے ہوئے ہے. یعنی جو آدمی ایمبوش میں بیٹھا ہوتا ہے وہ تیار ہوتا ہے کہ جو ہی اس کے نشانے میں کوئی آئے تو اس پر اٹیک کر دے. تو یہ تو محاورے میں اللہ تعالیٰ کو کسی ایمبوش میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی پوری کی پوری کائنات، یہ آسمان، زمین، سیارے، سورج، زمین کا ایک ایک کونا جو ہے وہ ہر وقت اس کے سامنے ہے، اور جب چاہے اشارے سے اس کو ہلاک کر دے. تو ان ربک لبالمرصاد، بلا شبہ تیرا رب تو گھات لگائے ہوئے ہے. اس کے بعد وہ اہم مضمون آ رہا ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے. یعنی دین کا تصور کیا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے یا جو کچھ بھی چنتا ہے وہ آزمائش کے لیے چنتا ہے. دنیا کی دین نہیں ہے، اور دنیا کی جو چھن ہے اللہ تعالیٰ چھینتا ہے وہ کوئی سزا نہیں ہے. تو انسان بڑا عجیب ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اور اس کو عزت دیتا ہے اور نعمتوں سے نوازتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی. اب دیکھیے اس میں کوئی غلط بات ہے؟ نہ اس نے کسی بت کا نام لیا، نہ دیوی کا نام لیا، نہ کسی اور انسان کی طرف منسوب کیا، بلکہ اللہ کی طرف منسوب کیا کہ میرے رب نے مجھے عزت دی. اس کے مقابلے میں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بے عزت کر دیا. توہین بھائی اردو میں استعمال جو ہوتا ہے اسی سے، یہ ورب ہے اہاننی، میرے رب نے مجھے بے عزت کر دیا. اس کے بعد فرمایا کلا، ناٹ ایٹ آل، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم. مطلب کیا ہے کہ دنیا کی عزت نہیں، اور دنیا کی جو ذلت یا بے عزتی ہے وہ بے عزتی نہیں ہے. اس کو دو حوالوں سے اپنے ذہن میں بالکل ٹانگ لیں، فٹ کر لیں. ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں
اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ 3 واقعات پیش آئے جو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈیمونسٹریٹ کیے. ان میں سے 2 کیا تھے؟ ڈیمیجنگ تھے، نقصان والے تھے، اور ایک کنسٹرکٹیو تھا. لیکن جو تعبیر انہوں نے بتائی وہ کیا تھی کہ جو ڈیمیجنگ تھے اصل میں فیوریبل تھے، فیورنگ تھے ان کے لیے، بلیسنگ تھی. لیکن جو کنسٹرکشن کی انہوں نے دیوار کی وہ گاؤں والوں کے لیے کیا تھی؟ نقصان دہ تھی کہ وہ اس خزانے سے محروم ہو گئے. تو اس دنیا میں ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو نظر آتا ہے وہ اصل نہیں ہے، اصل کچھ اور ہوتا ہے. یعنی فوری جو کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو انسان اس سے سمجھتا ہے کہ ہو کمال ہو گیا، لیکن اصل میں وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جال ہوتا ہے کہ جس میں انسان پھر پھنستا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرتا ہے. اور جو ڈیمیجنگ ہوتا ہے وہ اصل میں اس کے لیے ڈیمیجنگ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے اس کے ذریعے سے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی جو اصل حاصل ہے وہ کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو یعنی باپ کی نظروں سے دور کرنے کے لیے کنویں میں پھینک دیا. پھر وہ قافلے والوں نے نکالا تو ان کو اس کے ہاتھ بیچ دیا کہ یہ مگرو لے لے ہوئے ساڑھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کیا؟ پہلے غلام بن گئے، بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، برا کام ہوا. غلام بن گئے، بیچ دیا اور برا کام کیا. پھر بکتے بکاتے جو ہے کچھ سکھ کا سانس لیا کہ ایک بہت بڑے وزیر نے ان کو اڈاپٹ کر لیا بیٹے کی طرح، اور اپنے گھر میں اپنی بیوی سے کہا اس کا خیال رکھو، کیا پتہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. لیکن وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو ہے وہ پریشانی جو ہے وہ ان کے لیے کر دی کہ وہی عورت جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہو گئی ان کے اندر، اور اس نے ان سے تقاضا کر دیا گناہ کا، بے حیائی کا. اور وہاں سے انہیں دوڑ لگا دی. اور پھر دروازے پر اس کے شوہر سے ملاقات ہوئی تو عورت نے جھٹ جو ہے وہ سارا کا سارا مدعا جو ہے وہ ڈال دیا یوسف علیہ السلام پر. لیکن وہ کہانی ساری معلوم ہے، وہ کہانی سنانی مقصود نہیں ہے. بہرحال فائنلی کیا ہوا کہ جب ساری ہی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونے لگیں تو ان سب نے یہی مناسب سمجھا کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال ہی دیا جائے، ورنہ ہم سب جو لوگ ہیں، ہماری عورتیں جو ہیں وہ پھر اس کے ہوتے ہوئے خطرے میں ہوں گی، اس کو لاک کر دو. اب وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نکالا؟ پہلے تو جو 2 محل کے ملازم تھے اور ان کے خلاف کیس تھا کہ انہوں نے بغاوت کوئی کی ہے بادشاہ کے خلاف، وہ جیل میں آئے. انہوں نے خواب دیکھے دونوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی، انہوں نے خواب کی صحیح تعبیر بتا دی، وہی ہوا جو بتایا تھا. اس کے بعد بادشاہ کو خواب آیا. بادشاہ نے اپنے بھرے دربار میں تمام درباریوں سے کہا کہ بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو مجھے تم اس خواب کی تعبیر دو، بتاؤ. سب نے ہینڈ اپ کر دیا کہ سوری سر، پٹے سیدھے خوابہ نہیں، کوئی تعبیر نہیں ہوتی. ادغاث و احلام، الٹے سیدھے خواب، یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ سیریس خواب نہیں ہے. لیکن وہ جو ان دونوں میں سے ایک ملازم جو محل کا ساقی تھا، شراب پلانے والا، جیسے ہمارے آفس میں ٹی بوائے ہوتا ہے نا، کہ وہ جو بھی مہمان آتا ہے اس کو فوراً چائے یا کافی لا کر پیش کر دیتا ہے، تو سارے دربار میں وہ شراب سرو کرتا تھا. اب وہ ظاہر وہ سن تو رہا ہوتا ہے ہر چیز، لہذا اس نے کہا بادشاہ سے کہ آپ مجھے جیل کا ایک چکر لگوا دیں، میں آپ کو اس خواب کی تعبیر لا دوں گا. خیر اس کا ارینج کیا گیا. یوسف علیہ السلام نے جھٹ اس کی تعبیر بتا دی، اس نے واپس آ کے بادشاہ کو بتا دی. تو بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ اتنا ذہین آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے، اس کو میرے پاس لاؤ. یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہو اپنے مالک سے، بادشاہ سے جا کر کہو کہ پہلے وہ قصہ جو ہے وہ طے کریں. اگر میں مجرم ہوں تو مجھے جیل کاٹنے دے، اور اگر میں مجرم نہیں ہوں تو فرسٹ لیٹ اٹ بی نون ٹو ایوری ون
کہ میں نے اپنے آقا کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ وحی کے آغاز سے پہلے what he was known to be الصادق الامین. تو نبی جو ہے وہ بچپن سے صادق اور امین تو ہوتا ہے. اور یہاں کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام پر خیانت کا الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنے آقا کے ساتھ، جو عزیز مصر تھا، مصر کا وزیر تھا، اس کے ساتھ خیانت کی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام یعنی یہ جو کلنک کا ٹیکا ہے اسے بیئر کرتے ہوئے نہیں باہر آنا چاہتے تھے. تو بادشاہ نے پھر تمام عورتوں کو جو انہیں ہاتھ کاٹے تھے اور وہ اس میں وہ بھی شامل تھی، ان کو سمن کیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ یوسف کا وہ قصہ کیا تھا کہ جب اس میں تم نے ہاتھ کاٹے تھے. تو ان سب نے کہا کہ ہمارے پاس یوسف کے خلاف کوئی کیس نہیں. اب وہ بھی بک پڑی کہ الان حصحص الحق، اب حق تو ظاہر ہو ہی گیا ہے. یس وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا. اور اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ کیس ری اوپن اس لیے نہیں کرایا کہ میں کہوں کہ جی میں بہت پارسا آدمی ہوں، نہیں، میں نے اس لیے کرایا ہے کہ میرے مالک کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. رہا میں خود بما ابری و نفسی، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے. اب پھر وہ بادشاہ نے کہا کہ اچھا تم نے خواب کی تعبیر تو بتائی ہے، اب حل بھی تو بتاؤ. پھر یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو حل بتایا، بلکہ آفر کی کہ آپ اگر مجھے ذمہ داری دے دیں تو میں آپ کا یہ 7 سالہ جو قحط ہے اس کو مینج کر کے دکھاؤں گا. تو پہلی دفعہ تاریخ میں راشننگ کا نظام قائم کیا. اچھا اب اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی دیکھیں، اگر یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں میں نہ پھینکتے تو کہاں ہوتے یوسف علیہ السلام؟ وہی فلسطین پہ. اور بینگ ینگر بردر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہونی تھی. یعنی اگر یعقوب علیہ السلام کے پاس کوئی آفس تھا، سے وہ میئر تھے، آج کی زبان میں بات کر رہا ہوں، فلسطین کے، تو ان کے بعد وہ آفس کس کو ملنا تھا؟ بڑے بیٹے کو. ان کو کس نے پوچھنا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو نوازنا چاہتا تھا، لہذا اس نے یہ ساری اسکیم اللہ تعالیٰ نے بنائی اور وہاں سے اٹھا کے انہیں وہاں لے گیا. دوسری بات، اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایکٹ پلے کو ذہن میں رکھیں کہ ایک کہانی کا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے یا کہانی لکھنے والا ہوتا ہے، وہ مختلف لوگوں کو اپنی مووی میں، اپنے ڈرامے میں ان کرتا ہے. کسی کو فقیر بناتا ہے اور کسی کو بادشاہ بناتا ہے. اب دیکھنے والوں کو کیا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ اوہ یہ بڑا مظلوم آدمی ہے. اوہ وہ عورتیں تو بیچاری رو بھی رہی ہوتی ہیں ڈرامہ دیکھتے ہوئے، لیکن جو اس ڈرامے کا اصل ڈائریکٹر ہے، جو ان سب کرداروں کو کوئی کام اسائن کر رہا ہے، اس کے سامنے یہ نہیں ہوتا. اب عین ممکن ہے کہ جس کو بادشاہ بنایا ہوا ہے ڈرامے کے اندر، مووی کے اندر، اس کو بس تھوڑا بہت ایک کھانا ہی کھلا کے رکھا دیا جائے، اور جو مار کھا رہا ہے، پس رہا ہے، کہانی کا ہیرو ہے، اس کو شاید ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ اس ڈرامے کا ادا کرنے کے لیے. تو اس کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، مجھے ایک کردار دیا ہے، آپ کو دوسرا کردار دیا ہے، آپ کو تیسرا کردار دیا ہے، آپ کو چوتھا کردار دیا ہے. اصل کام ہمارا کیا ہے؟ ہم اس دنیا کی عزت کو عزت نہ سمجھیں اور اس دنیا کی بے عزتی کو دنیا کی بے عزتی سمجھیں. ابتلا بات دونوں کی طرف آیا نا، فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، تو جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے. دوبارہ بھی کہا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ اوہ میرے رب نے میری بے عزتی کر دی. اب اس میں کوئی شرک نہیں ہوا، لیکن بظاہر دیکھا جائے تو ایک صحیح سٹیٹمنٹ ہے، لیکن جو کلّا کہا ہے، یعنی ان کی اس بات کی نفی کہ مجھے عزت دی اور مجھے ذلت دی. باقی تو فیکٹ ہے کہ کسی کو مال چھین لیا اور کسی کو مال عطا کر دیا، کسی کو دنیاوی عزت دے دی، کسی کو دنیاوی ذلت دے دی. کلّا جو ہے اس بات پر ہے کہ نہیں،
یہ عزت نہیں تھی، یہ ذلت نہیں تھی، ادھر بھی آزمائش تھی، ادھر بھی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو فرمایا فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ کے بعد ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بلا شبہ تیرا رب تو گھات لگائے ہوئے ہے۔ یہ آیت پڑھ لی تھی میں نے۔ اس کے بعد ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کلا ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، اصل میں تم تو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ اب یہ یعنی بریکٹ میں کیا ہے کہ وہ جو جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت دی تھی وہ عزت کے قابل نہیں ہے، مال دیا ہے لیکن عزت نہیں دی۔ کیوں عزت نہیں دی؟ بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلاتے ہو، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور وراثت کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ یہ یعنی ساری حرکتیں جو ہیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اب بظاہر جو ایک امیر آدمی ہے وہ بھوکا نہیں ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن آبزرویشن کیا ہے، یعنی وہ ادھر سے بھی مال سمیٹ رہا ہے، ادھر سے بھی مال سمیٹ رہا ہے، جہاں کہیں اس کا بس چلتا ہے تو یتیم کا مال بھی کھا جاتا ہے، جہاں بس چلتا ہے تو نہ صرف یہ کہ کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، اس کی ترغیب بھی نہیں دلاتا، دوسروں کو بھی جو دیتے ہیں منع کرتا ہے الٹا، پروفیشنل لوگ ہیں ان کو کھانا نہ کھلاؤ، محنت کیا کریں سارے۔ مقصد کیا ہے کہ کسی کو کچھ دینا نہ پڑ جائے، حالانکہ وہ جو دینا ہے وہ اس نے اپنے پاس سے نہیں دینا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دینا ہے، لیکن یہ ساری گھٹیا حرکتیں آپ کو کھاتے پیتے لوگوں میں نظر آئے گی۔ یعنی یہی بات جو ہے وہ اہل مدین کے اندر قرآن مجید نے کہی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تم یہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہو کیوں کرتے ہو؟ تم تو کھاتے پیتے ہو۔ میں نے وہاں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک ریڑھی والا پھل بیچ رہا ہے اور رات 10 بج گئے ہیں، اب اس کے پاس کیلے پڑے ہیں، صبح تک وہ کیلے گل جائیں گے، اور اگر وہ غریب آدمی جو ہے وہ آپ کو کیلے دیتے ہوئے 2-3 نرم کیلے بھی ڈال دے تو شاید اللہ تعالیٰ اس کو معافی کر دے، اس لیے کہ صبح اس کے لیے اپنے بچوں کی روزی کا بندوبست کرنا ہے۔ لیکن خاص طور پر ان کو کہا گیا، حضرت شعیب نے کہا کہ تم تو کھاتے پیتے ہو، ویل ٹو ڈو ہو، پھر یہ حرکت کیوں کرتے ہو؟ تو اور زیادہ جرم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یعنی اس سارے پر ایک تبصرہ، اور مال سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہو، کلا، پھر فرمایا کلا نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب آ جائے گا اور فرشتے بھی قطار اندر قطار آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ایک رائے ہے، ایک اچھی بھلی تعداد میں جو ہماری اسکالرشپ ہے ان کی رائے یہ ہے کہ حشر جو ہے وہ اسی زمین پر ہوگا۔ اس آیت سے بھی وہ معلوم ہو رہا ہے کہ زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا۔ پہاڑوں کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں، آگے بھی آئے گا کہ وہ ایسے اڑیں گے جیسے دھنی ہوئی اون ہوتی ہے۔ یعنی اس وقت جو سالڈ پہاڑ ہیں تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو زمین کو برابر کرنا ممکن نہیں، لیکن جب ان پہاڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر کے اون کی طرح اڑائے گا تو اس کے بعد پھر کیا ہے، یہ زمین ایک چٹکل میدان بن جائے گی، پلین ہو جائے گی، اور پھر اسی پر یہ زمین کا قصہ برسر زمین ہی طے ہوگا اور یہیں پر حشر قائم ہوگا۔ دوسری رائے تو ہے ہی صحیح آپ کے ذہن میں کہ آسمانوں پر یہ ہوگا، لیکن
یہ ایک مستقل رائے ہماری اسکالرشپ میں موجود ہے کہ یہ حشر جو ہے، حساب کتاب، وہ سارا اسی زمین پر ہوگا، اور اس کی طرف یہاں بھی اشارہ ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا رب آ جائے گا اور فرشتے بھی قطار اندر قطار آ کھڑے ہو جائیں گے، آ کھڑے ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اس روز جہنم بھی لائی جائے گی، یعنی جہنم بھی اللہ تعالیٰ اسی زمین پر بنائے گا۔ ان آیات میں جو اشارہ ہے، دوسری آیات میں اس کے برعکس بھی ہوگا، اس روز جہنم بھی لائی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، ذکر جو پرانے ہمارے اردو تراجم ہیں ان کے اندر ذکر کا ترجمہ نصیحت ہوتا ہے، جدید تراجم میں یاد ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، لیکن آپ اس کو دیکھیں گے تو یعنی انگریزی میں ذکر ایڈمونیشن ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ یومئذ یتذکر الانسان، ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ اس دن انسان کو یاد آ جائے گا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اب یاد آنے کا کیا فائدہ؟ دوسرا ترجمہ کیا ہوگا؟ یومئذ یتذکر الانسان، اس روز انسان کو نصیحت آ جائے گی، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اب نصیحت کس کام کی؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان کہے گا یا لیتنی، کاش، قدمت لحیاتی، میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس روز اللہ جیسی سزا کوئی نہ دے سکے گا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اللہ جیسا جکڑنا کوئی اور جکڑ سکے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نیک روح سے خطاب ہے، اے مطمئن نفس۔ اچھا، اب یہ مطمئن نفس کے بارے میں یہ بھی مختلف آراء ہیں۔ سائیکالوجی میں پاکستان کے ایک بڑی شخصیت جو ہیں وہ ڈاکٹر اجمل صاحب، یہ گورنمنٹ کالج لاہور کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہے، پھر پرنسپل رہے، اس کے بعد پھر کچھ عرصہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے، اور پھر طویل عرصے تک وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ممبر رہے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ جو انسان کی شخصیت کے 3 جز ہیں، کہ انسان کا نفس امارہ ہے، اور اس کے بعد نفس لوامہ ہے، اور اس کے بعد پھر نفس مطمئنہ ہے۔ وہ جو انسان کے اندر اس کے سافٹ ویئر میں جو اینیمل جو ریپرزنٹیٹیو ہے، اس کو وہ نفس امارہ کہتے تھے۔ بھوک، پیاس، غصہ، سیکس، وہ اسی کے اندر سے ابھرتے ہیں جو انسان کو فیل ہوتے ہیں۔ غصہ بھی اندر کی ایک فیلنگ ہے، بھوک بھی ایک فیلنگ ہے، پیاس بھی ایک فیلنگ ہے، اور شہوت بھی ایک فیلنگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو انسان کے جسم کا ریپرزنٹیٹیو ہے انسان کے سافٹ ویئر میں، اسے وہ کہتے تھے کہ یہ نفس امارہ ہے۔ دوسرا نفس لوامہ سورۃ قیامہ میں آیا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ انسان کا وہ قلب ہے، انسان کی اصل شخصیت ہے، اور نفس مطمئنہ کہتے تھے کہ یہ روح ہے۔ ایک دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی، میں گورنمنٹ کالج لاہور کے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے اظہر رضوی صاحب، ان کے پاس بیٹھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آج ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، ان کے استاد تھے، تو آپ ٹھہر جائیں، تو میں بھی ٹھہر گیا، تو ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے، تو پھر رضوی صاحب نے ان سے سوال کیا کہ جی توبہ کیا چیز ہے؟ تو ڈاکٹر اجمل صاحب نے فرمایا کہ توبہ جو ہے نفس مطمئنہ کا نفس امارہ کی طرف سے رخ پھیر کر نفس مطمئنہ کی طرف جانا جو ہے یہ توبہ ہے۔ یعنی پہلے انسان جو ہے وہ رسپونڈ کر رہا تھا، ڈائریکشن پر چل رہا تھا حیوانیت کے، یعنی انسان کے جو حیوانی جذبات ہیں ان کے تحت، پھر وہاں سے منہ موڑ کر وہ واپس جو ہے وہ روح کی جو ڈائریکشن ہے اسے لینا شروع کر دیتا ہے، تو یہ توبہ ہے۔ دوسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں جو ہیں یہ انسان کی اوور آل شخص کیفیتیں ہیں۔
جب انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس پورے پر اطلاق ہوتا ہے نفس امارہ کا. یہ جو 13ویں پارے کے شروع میں آیا نا، وما ابرئ نفسی، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے. دوسرا نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان میں ٹربولنس ہوتی ہے کہ یہ 2 قدم ادھر اٹھاتا ہے پھر 2 قدم میں اٹھاتا ہے، یعنی فلکچویٹنگ شخصیت جو ہے انسان کی، کبھی نیکی کی طرف مائل کبھی برائی کی طرف. عام طور پر ہمارا مسئلہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ رمضان آتا ہے تو ہم بڑے نیک بن جاتے ہیں، پھر رمضان گزر جاتا ہے تو پھر ہم اپنی اس جگہ پر آ جاتے ہیں. پھر کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی گھر میں کوئی موت فوت ہو جاتی ہے تو پھر ہم نیک بن جاتے ہیں، پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں. یعنی یہ جو ٹربولنس والی کیفیت ہے یہ لوامہ کی کیفیت ہے. اور نفس مطمئنہ، یہ وہ کیفیت ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں مطمئن ہو جاتا ہے، اس میں پھر فلکچویشن نہیں آتی، اپس اینڈ ڈاؤن نہیں آتی. یہ نفس مطمئنہ کی کیفیت ہے. اچھا، اس اعتبار سے کہ پوری کی پوری شخصیت جو ہے وہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہے، تو یہ چیز، یہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل معلوم ہوتی ہے. محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایکسپلینیشن بھی یہی تھی کہ اسی سے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک، واپس لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. یعنی یہ مضمون جو ہے یہ کئی طرح سے کہا ہے علامہ اقبال نے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ کیا ہے کہ تو اس پر راضی وہ اس پر راضی. ایک انسان کا اپنا کوئی چوائس نہیں ہے. یعنی جو پیچھے مضمون آیا ہے کہ 4 پیسے مل گئے تو کہا مجھے عزت مل گئی، اور چھن گئے تو کہا میری تو توہین ہو گئی، وہ نہیں. مطمئن، اور اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور امتحان سمجھا، اور چھنا اس کو بھی امتحان سمجھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو راضیۃ مرضیۃ، واپس لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. اب اس کے بعد پھر اب جو صورتیں جو ہیں وہ، پہلے سورۃ بقرہ جو ہے وہ 40 رکوع کی ہے، سورۃ نساء 24 رکوعوں کی ہے، مکی صورتوں میں سے سورۃ اعراف 24 رکوعوں کی ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ صورتوں کا سائز جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اب 30ویں پارے میں آئیں تو پہلی جو 2 صورتیں ہیں وہ 2 رکوع پر مشتمل ہیں. اس کے بعد پھر ایک رکوع کی صورتیں آئیں لیکن ذرا لمبے رکوع. اس کے بعد پھر چھوٹے ہو گئے، پھر چھوٹے آنے کے بعد پھر یہ صورت نسبتاً لمبی ہے. اب اس کے بعد کیا ہے، سورۃ بلد آئے گی، پھر سورۃ شمس آئے گی، پھر سورۃ لیل آئے گی، پھر اس کے بعد اور چھوٹا سائز ہو جائے گا، پھر والضحیٰ ہے، پھر الم نشرح ہے، والتین ہے، پھر اس کے بعد پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، سورۃ علق ہے، پھر اس کے بعد سورۃ سورۃ القدر ہے. اس کے بعد پھر ایک نسبت لمبی صورت آئے گی، سورۃ بینہ، اور اس کے بعد پھر بینہ کے بعد زلزال، زلزال کے بعد عادیات. اب غور کرتے چلے جائیں، اب آہستہ آہستہ جیسے جہاز جو ہے وہ لینڈ کر رہا ہوتا ہے، اب وہ آہستہ 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 کرتے کرتے وہ پھر آ کے زمین کو ٹچ کرے گا. تو یہ صورتوں کا سائز جو ہے وہ پھر، یعنی یہ ایک آخری صورت ہے کہ مکی صورتوں میں کہ یہ تھوڑی سی لمبی ہے، اور پھر سورہ بینہ درمیان میں آئے گی، اور پھر اس کے بعد پھر صورتوں کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، اور جوش و خروش جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.